ہم نے ان کو پھیلنے سے روکنا ہے اور شہروں کو اوپر لے کے جانا ہے، کیونکہ زمین تو ختم ہو جائے گی. اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پچھلے 10 سال میں دگنا ہو گیا، یعنی 60 سال میں جو اسلام آباد تھا 10 سالوں میں اس کا دگنا ہو گیا. تو اس لیے ضروری ہے ماسٹر پلانز کی. اور پھر جو ماڈرن سٹیز، اب لاہور میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک راوی سٹی بنائی ہے اور دوسرا ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنائی ہے، جو کہ لاہور کے سینٹر میں جو والٹن ایئرپورٹ تھا، جو بالکل ایک شہر کے اندر کبھی بھی ایک فلائنگ کلب نہیں ہونا چاہیے، وہ شہر سے باہر ہوتا ہے. تو اس زمین کو ہم نے کنورٹ کیا ہے بزنس ڈسٹرکٹ میں. اور وہ جو ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا 1100 ارب روپے کا، اس سے آمدنی آئے گی پنجاب گورنمنٹ کو. اور اس کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی وہ کئی ہزار ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو کہ وہ ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا. اور وہ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، یہ اب ایک ماڈرن سٹی بن رہی ہے اور یہ اوپر جائے گی. اور مجھے حیرت ہے کہ ان حالات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگے پلاٹس بکے ہیں ابھی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں، جو کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس سے پہلے. اس کے بعد راوی سٹی. اب راوی سٹی یہ بڑی دیر سے 15-20 سال سے کوشش ہو رہی تھی اس کو بنانے کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک نیا شہر نہ بنا تو لاہور ویسے ہی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور لاہور پہنچے گا ان پلانڈ، ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپرول، جو اربن سپرول ہے، پلاننگ کے بغیر پہنچ جانا تھا. تو اب ہم وہاں ایک ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں، پورا جنگل اگا رہے ہیں وہاں تاکہ لوگوں کو یہ ہوا صاف کرے درخت. کہ یہ جو ایک پالیٹکس پاکستان میں آ گئی ہے پیسے کی، اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ضمیر خریدنے کے لیے. چوری کا پیسہ، کیونکہ یہ کوئی حلال کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ یا تو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس کا مطلب عوام کا پیسہ ہے. سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، اور وہ بھی چوری کا پیسہ، کیونکہ انلیگل ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں پولیٹیشینز کے ضمیر خریدنے کے لیے. اور یہ اوپن ہو رہا ہے، یعنی یہ چھپ کے نہیں ہوئی. سندھ سے انہوں نے منگوائے اپنے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو. یعنی کون سی ایسی چیز ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں انلیگل ایکٹیویٹی ہے نا. آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر کوئی لوگ ہمارے سے تنگ ہیں تحریک انصاف کے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو پولیس پروٹیکشن اور چھپا کے، اور پھر بڑے بڑے وہ تھیلیاں پیسے کے آ رہی ہیں، تو یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے کرم کیا پاکستان پہ کہ لوگوں کو اصل میں اس ٹائپ کی سیاست کی شکل دیکھنی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اس ملک کو، اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پالیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ لوگوں کو خریدنا، پالیٹکس میں آنا پیسہ خرچ کر کے، پالیٹکس میں آ کے ملک کو لوٹنا، پیسہ بنانا، پیسہ باہر بھیج دینا، اور پھر یہ استعمال کرنا. اس علاقے میں تبدیلی آئے گی. رنگ روڈ منصوبے پر راولپنڈی کیا رائے؟ اور سیکنڈلی اب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جا رہی ہے کہ جسٹس آف پاکستان سے متحدہ اپوزیشن ہوتا ہے. میں نے برطانیہ میں کوئی 30 سال اپنی زندگی گزارے، 30 گرمیاں کرکٹ کھیلتا تھا، پھر ایجوکیشن بھی وہاں لی، اور ادھر سے ہم نے ماڈل لیا ہے اپنی جمہوریت کا. ویسٹ منسٹر ماڈل پاکستان نے لیا. میں نے آج تک کبھی کسی بھی پولیٹیشین کا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پیسے لے کے اپنی دوسری طرف چلا جائے، فلو کراس کرے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کی جمہوریت کے اندر اگر کسی کوئی کوشش بھی کرے پیسے دینے کی کسی کو خریدنے کے لیے، اس کو اتنا خوف ہوگا کہ وہ اگر وہ پکڑا گیا تو معاشرہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی ان کو اتنا خوف ہے کہ عوام کا اتنا ڈر ہے کہ ان کی جمہوریت کے اندر ایک عوام کے خوف کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرے جو سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں.
चोरों की तरह छुपा के पुलिस प्रोटेक्ट करके तो पैसे दे रहे हैं। मैंने तो अपने लोगों का, हमारे लोग जरा जज्बात में आ गए और आके उन्होंने वो किया। मैंने उनको, यानी सिंध हाउस के बाहर, मैं सबको कहता हूं, पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत में। अगर कोई आपके हल्के से आपसे वोट लेके आता है और पैसे लेके किसी और के साथ चला जाता है तो आपका फर्ज है, बल्कि हक नहीं, आपका फर्ज है कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादम ना करें। और दूसरी चीज कि अवाम के लिए बड़ा जरूरी है कि पब्लिक, असल प्रेशर होता है पब्लिक का, कि पब्लिक ये तो बताए कि ये क्या, ये जो कर रहे हैं ये जमहूरियत है, आप किसी और के टिकट पर जीत के आके अपने आप को बेच रहे हैं। असल में बरतानिया के अंदर जो मैं उनका सिस्टम समझा, वो पब्लिक का प्रेशर पड़ता है। पब्लिक किसी के मजाल नहीं है कि इस तरह करे, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी के लिए पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। पॉलिटिक्स क्या, उसको जेल में डाल दें। तो हमारे लिए एक बड़ा जबरदस्त ये मौका मिल गया है, सारी कौम के सामने नजर आ गया कि ये क्या हो रहा है। और ये मैं आज आपके सामने पेशन कोई करता हूं, ये दिन नोट कर लेना। इलेक्शन, ये जब जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूं, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं, ये जो जमीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। अवाम जो है, ये जमाना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। इस वक्त सोशल मीडिया एक एक चीज लोगों के सामने ले आता है। ये वक्त बदल गया और इंशाअल्लाह 27 तारीख को आप पब्लिक देखेंगे। मेरी ये पेशन गोई है कि ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी इतनी पब्लिक जमा नहीं होगी, और सिर्फ एक बताने के लिए अवाम जमा होगी सिर्फ एक वजह से कि वो एक पैगाम देना चाहती है, जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ, हमें हुक्म है अल्लाह का। ये याद रखें, मुसलमानों को हुक्म है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। जब अब वो सबके सामने ये बुराई देखते हैं, ये अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है कि आप जब देख रहे हैं कि लोग पैसे लेके अपने जमीर बेच रहे हैं और करप्ट लोग पैसे लेके गवर्नमेंट गिरा रहे हैं चोरी के पैसे पे, तो अवाम के ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि तुम बताओ कि तुम किधर खड़े हो, और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।